ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں اپنا پروگرام گھریلو ماحول لے کر۔ میرے ساتھ میری اہلیہ شنیلا عمار موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے سیاسی موضوعات پر بھی بحث کرنی ہے، لیکن موسم اور سیاسی صورتحال ایک جیسی چل رہی ہے۔ کل اسلام آباد میں رات کو بڑا شدید طوفان آیا اور بڑے درخت گرے اور بہت بجلی کڑکی۔ سیاسی طوفان بھی کچھ ایسے ہی تھا، لیکن اس طوفان کے بعد باہر موسم آج پھر ویسا ہی پرسکون ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی کے آثار ہیں۔ تو میرے خیال میں جو رات کو ایک طوفان آیا تھا وہ طوفان تھم چکا ہے، اپنے پیچھے کوئی ایسی تباہیاں نہیں چھوڑ کے گیا کہ ہم کہیں کہ بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ طوفان آیا اور طوفان گزر گیا۔ اور سیاسی موضوعات پر بات کریں تو ایک ہی سیاسی موضوع ہے جس پہ ہر طرف بات ہو رہی ہے، لیکن اس طوفان کے جانے کے بعد خبریں بڑی دلچسپ قسم کی ہے۔ آپ کو بڑے بڑے رومرز مل رہے ہیں۔ رات کو یہ بھی تھا کہ جی استعفیٰ لے لیا گیا ہے، کسی نے کہا استعفے کی استعفیٰ کا کہہ دیا گیا ہے، کسی نے کہا جی خان صاحب کے پاس ان کی ویڈیوز تھی، انہوں نے بلیک میل کرنا تھا ان کو کہ 27 مارچ کے جلسے میں وہ ویڈیوز چلانی تھی، تو وہ بھاگے بھاگے خان صاحب کے پاس گئے کہ نہیں سر جی کام نہ کرو۔ نہیں، اس کے علاوہ جو خبریں چلیں کہ عمران خان نے راتوں رات فیصلہ کیا کہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیں گے اور کسی اور جنرل کو جناب اچھا نام وہ بھی بنا آ دیں گیا، گے، اور نام بھی آ گئے، تصویریں بھی آ تصویریں بھی آ گئے۔ گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بنیادی طور پر ایک بہت اچھا پروپیگنڈا یونٹ ہے، اور اس پروپیگنڈا کو یونٹ کو یہ ہر طرح استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ریومرز، وی لاگ، ہر طرح سے ان کے پاس لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا نظریہ بدل دیتے ہیں۔ اب کل جو سپیسز ہوئی ہیں، ذرا رات کو جب طوفان آیا ہوا تھا اور کچھ 4 بڑوں کی میٹنگ چل رہی تھی، اس وقت جو سپیسز ہوئی ہیں اس میں وہ رونا دھونا مچا ہے توبہ۔ اچھا مجھے بڑی دلچسپ ویڈیوز آپ کو پتہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ ایک بچی ہے، مجھے پتہ نہیں کس ملک کی ہے، پاکستانی نہیں اوورسیز تھی، تو اس نے کہا کہ جی قیامت تک عمران خان کو رہنا چاہیے، یعنی کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام والی عمر لے کے آئے ہیں، اور قیامت کے بعد یعنی کہ ان کو پتہ ہے قیامت کے بعد بھی دوبارہ ہم نے دنیا میں آنا، اسی جیسا کوئی اچھا انسان آ جائے۔ اب پتہ نہیں اس بچی نے بیوقوفی میں یہ بونگی مار دی ہے یا بچی کا شعور ہی اتنا ہے۔ مجھے کل سے جب میں سپیسز کے اوپر ویڈیوز دیکھ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، ویڈیوز دیکھ، میں کہتی ان اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھوں میں ہم لوگوں کی قسمت کا فیصلہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، آپ ان کی عقل دیکھیں، ان کا شعور دیکھیں، ان کی باتیں سنیں۔ اس کو سننے کے بعد کہ آپ سوچ سکتے کہ وہ کسی اچھی قیادت کا یا کسی ایسی میچور قیادت کا اس ملک میں انتخاب کر سکتے ہمارے لیے، تو میں تو کل سے بڑا ڈر گئی ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ووٹ کا اختیار دے دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے اوورسیز ایسے نہیں ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں۔ دوسری لیکن بات ایسے لوگوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ہنر آتا ہے، یہ مان لینا چاہیے کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو بڑا سا پروپیگیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دھرنا جو اسلام آباد میں ہوا، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، کنٹینر کے اوپر لوگ زیادہ تھے، کنٹینر کے نیچے لوگ کم تھے، لیکن دکھایا ایسا گیا جیسے بہت بڑا کارنامہ ہو گیا۔ کل جب یہ میٹنگ کی خبریں آئیں تو دکھایا گیا جو پتہ نہیں خان کون سا جہاد کرنے چلا گیا ہے، اور لڑکیوں نے رو رو کے آنکھیں سجا لی ہیں۔ یہ بہت تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، لیکن انہیں پروپیگیٹ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، دنیا ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اتنے پاپولر، سازش کیسے ہوگی؟ ان کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے امت مسلمہ کا ایک وہ لیڈر بن گئے، جبکہ آپ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ملیشیا کے اس میں جانا تھا کانفرنس میں، سعودی عرب کے ڈر سے آپ وہاں نہیں گئے، ترکی کے ساتھ آپ پنگے بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اردگان کے نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اب عمران، ملکوں کے تعلقات ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ اردگان کی بیٹی کے نکاح کے اوپر نواز شریف کو بلایا گیا، گواہ بنے، لیکن آج وہ عمران خان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ چائنا کو آپ دیکھ لیں، سعودی عرب کے ذاتی تعلقات ہیں عمران کے نواز شریف کے ساتھ۔ تو ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انٹرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ذاتی تعلقات بہت کم جو لیکن ہوتے ہیں خان ان کے یہ مان لینا چاہیے، لیکن خان جیسا خان اب ایک میں بات کہوں گی، وہ یو این نے جو اسلامی فوبیا کا دن وہ پچھلے سال بھی وہ منایا گیا تھا 15 مارچ کو، لیکن عمران خان نے اس کا کریڈٹ بھی خود لے لیا، وہ میری وجہ سے۔ اور اسلامی فوبیا کی تشریح بہت اچھی کی تھی انہوں نے جلسے کے اندر دیر میں۔ انہوں نے کہا جی کپڑے پہننا، کپڑے اتار دینا اور کپڑے نہ پہننے دینا اسلاموفوبیا ہے۔
اس طرح کی یہ بس عورتوں کے کپڑوں سے آگے خان صاحب نکلتے ہی نہیں ہیں کہ کپڑے کم پہن لیے، زیادہ پہن لیے نہیں پہن لیے. خان صاحب اسلام کو اتنا بھی بدنام نہ کریں. اچھا لیکن خیر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو تحریک عدم اعتماد. اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف اپنے ہی علاقوں میں احتجاج کرنے میں بڑے ماہر ہیں. کل جو سندھ ہاؤس میں ہوا وہ بیسیکلی اس حکومت کے ذمہ داری تھی ارکان کو سیفٹی پہنچانا. جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، لیکن وہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ تھے یا 25-30 لوگ ہوں گے. ایک ٹرک میں سارے فٹ آ گئے. اس کو اتنی بڑی بریکنگ نیوز چلایا گیا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے 50 لاکھ کارکن وہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور یہ بہت غلط بات ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ منحرف ارکان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر اینکرز ہیں، کل انہوں نے ایک طرح سے انسٹیگیٹ بھی کیا لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ جی جیسے نواز لیگ کے جو ورکرز تھے وہ فوج کو گالیاں نکال رہے تھے، سپورٹرز ان کو تانے دیتے تھے، ان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تاکہ فوج، اور وہ کام شروع ہو گیا. اب پتہ نہیں فیک اکاؤنٹس ہیں جنون اکاؤنٹس ہیں، لیکن کل سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ سب کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے محب وطن ہیں. مطلب کل تک جب ہم لوگ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر بات کرتے تھے تو ہمیں گالیاں دی جاتی تھی، ہمیں غداری کے فتوے دیے جاتے تھے. تو آج آپ لوگ اس چیز کے اوپر آگے، یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ ہمارے نظریے کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کس چیز کے لیے آ رہے ہیں؟ ایک اقتدار کے لیے. اگر آپ اتنے محب وطن ہیں، اگر آپ کو لگتا تھا کہ فوج ہماری جو ہے سب کام ٹھیک کرتے تھے، جنرل اور جو آپ شہادت کا ان کی گنوا کے ہم پہ فتوے لگاتے تھے، تو آج تو آپ کو ماننا چاہیے نا کہ وہ تو نیوٹرل ہو چکے ہیں. آپ کو تو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو. جی اصل میں نا خوف یہی ہے کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں. اور نیوٹرل ہونا فوج کا عمران خان صاحب اپنے لیے سب سے بڑی مخالفت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا تو عادت ہے ہر چیز انہیں تیار کر کے پلیٹ میں دے دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ الیکشن سے لے کے سینٹ الیکشن سے لے کے ہر چیز آپ کے سامنے، ہر چیز ان کے لیے کی گئی ہے. لیکن اب اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا تو اس بات سے خان صاحب اس کے خلاف ہو گئے. جی مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے بڑا اصول پسند سیاستدان ہیں، اقتدار کی سیاست نہیں کرتے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. اب خان صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ لوگ جو مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے میرے مخالف ہیں، یہ ویڈیوز چل رہی ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے پہلے انہوں نے کہا. تو اب جب وہ ارکان ان کے خلاف چلے گئے ہیں، وہ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو خان صاحب منتیں ترلیں کیوں کریں؟ خان صاحب ایک جیدار سیاستدان بنیں، اجلاس بلائیں، ان کو کہیں کہ جو میرے حق میں وہ ووٹ دیں، جن کو میری پالیسی سے اعتراض ہے وہ مجھے ووٹ نہ دیں، میں آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. اب کل سے پھر منتیں کر رہے ہیں کہ جی 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم میں واپس آ جائیں، 7 دن کا الٹیمیٹم میں واپس آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. شیر رشید کہہ رہے ہیں سب کچھ. یہ کیا اصول پرستی ہے؟ خان صاحب کی سیاست کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا. اب دیکھیے وہ جو میں بات پہلے کر رہا تھا منحرف ارکان والی، یہ بڑا سخت آج کل ہر لوٹا کہہ رہے ہیں اور بہت غلیظ نام بھی استعمال کر رہے ہیں وہ ارکان جو عمران خان سے بدگمان ہیں اور ان کو تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہیں دینا چاہتے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کی ساری پارٹی کو دیکھیں. مثلا فواد چودھری کسی اور جماعت کے منحرف ہیں، شاہ محمود قریشی کسی اور جماعت کے منحرف ہیں، خسرو بختیار کسی اور جماعت کے منحرف ہیں، شفقت محمود کسی اور جماعت کے، پرویز خٹک کسی اور جماعت کے منحرف ہیں. سارے ایم این اے، عمر ایوب، سارے ایم این اے، ایم پی اے، کابینہ منحرف ارکان سے بھری ہوئی ہے. تو آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ منحرف نہیں ہو سکتے یا انہیں گندی غلیظ گالیاں دے سکتے ہیں؟ تو یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا یونٹ ہے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا؟ جو میجورٹی والے تھے وہ مائنورٹی میں چلے گئے. تب ضمیر کی آواز تھی. جب ایک دفعہ چودھری سرور سینیٹر بنے، نواز لیگ کے ووٹ آپ نے خریدے، اس وقت اس کے اوپر آپ کو کوئی پیسہ چلنے کا نہیں ہوا. پھر آپ ہی کے یار محمد رند نے بتایا کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر کس طرح پیسے چلے ہیں، کس طرح ووٹ خریدے گئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تب آپ کو لوٹے وہ ضمیر یاد نہیں آئے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس میں کچھ سچائی لگتا ہے کہ خان صاحب ویڈیو نکال کے لے آئے ہوں گے جی ایچ کیو کی اور ان کو کہا ہوگا کہ میں 27 مارچ کے جلسے میں چلا دوں گا ورنہ آپ مجھے اقتدار میں رکھنے دیں؟ خان میں اتنی ہمت ہے؟
میرے خیال میں خان صاحب کا جو بڑا ماچو مین والا امیج پورٹرے کیا گیا ہے نا، عمران خان اس سے بہت مختلف آدمی ہیں. وہ یاد ہے ایک دفعہ بنی گالا کی دیواریں پھاند کے بھی بھاگ گئے تھے کیونکہ پولیس آنے کا ڈر تھا. اور جیل میں ڈالا بھی گیا تھا تو دو ہنگر سٹرائک پہ چلے گئے تھے تاکہ جلد سے جلد نکل سکے. خان صاحب جو ہے نا ایک ایسے انہوں نے پرسونا کریٹ کروانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے کامیاب ہو گئے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسیحا، جس نے عالم اسلام کو بھی فتح کرنا ہے، جس نے دنیا کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، جس نے روس اور امریکہ کی بھی دوستی کرانی ہے، جس نے یوکرائن کی جنگ بھی ختم کرانی ہے، وہ شخص عمران خان ہے. لیکن ایک بات لوگوں کو ریلائز نہیں ہو رہی کہ یہ سارے کام تو چلو خان صاحب نے کرنے ہیں. اس ملک میں جو غریب کا حال ہو گیا ہے، جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، آپ میرے والد ابھی خبرنامہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹی وی لگاؤ اور دیکھتے ہیں آج کون کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے. تو جتنی پرائسز بڑھ رہی ہیں، عوام کا جو حال ہو گیا ہے، وہ جو امریکہ اور روس کی دوستی کروا رہا ہے، وہ ان کے درمیان امن کے معاہدے کرا رہا ہے، اسے اس ملک کے غریب عوام کا کوئی فکر نہیں ہے. اور پھر ابھی آئی ایم ایف کی جانب سے بھی خبر آ گئی ہے، چونکہ پیٹرول انہوں نے بڑھانا تھا، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی، پیٹرول نہیں بڑھایا تو آئی ایم ایف اب اپنی قسط ادا کرنے میں جو 96 کروڑ ڈالر کی ہے وہ دینے میں اب پھر پرابلم ہو رہی ہے. اسلام آباد میں 2 اوور ہیڈ برج بن رہے ہیں جن پہ ٹھیکیدار کو پیسے نہ ملنے میں کنسٹرکشن رک گئی ہوئی ہے. خان صاحب آج رنگ روڈ کا افتتاح کرنے چلے، صرف آپ افتتاح کر کے چیزیں وہاں پہ رکی. میٹرو بس جو یہاں پہ بن رہی تھی کب سے اس کا کام 4 سال ہو گئے اس کا کام رکا ہوا ہے. بہت سی سڑکیں ہم جب اب ٹریول کر رہے ہیں آج کل بہت ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں. مراد سے صاحب کو ایوارڈ تو دے دیا گیا بہترین کارکردگی کا، اور ٹول پلازا پہ ٹول بڑھتے جا رہے ہیں لیکن وہ سڑکیں نہیں بن رہی ہیں جن کے لیے وہ ٹول میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے نہ پل بنایا، نہ ہسپتال بنائے ہیں، نہ اسکول بنائے ہیں، نہ شاہراہیں بنائی ہیں. انہوں نے افتتاح والی پھٹیاں بنائی ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں وہاں وہ پھٹی لگا کے افتتاح کرنا اور شروع کر اوورسیز پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو خان صاحب کا اتنا ہی درد ہے اور آپ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں تو پلیز جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کے پاکستان واپس آئیں، اور جو لوگ خان صاحب کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے وہ ان کی جگہ وہاں پہ چلے جائیں. آئیں تو صحیح. ان میں سے بہت سے اوورسیز جو 4 سالوں میں بھی انہوں نے چکر نہیں لگایا گا. ہمارے ایک جاننے والے کینیڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو میں پاکستان شفٹ ہو جاؤں گا. 4 سالوں میں ایک چکر بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا پاکستان آ کے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پھر اس کے بعد رونا دھونا ڈال. اب اس کو ذرا جو ہے نا کنکلوڈ کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک نون لیگ کے بڑے بااثر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا، کل رات ان سے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بھائی فیصلہ ہو چکا ہے، ہم ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اب بہت جلدی ایک پریس کانفرنس کرے گی، اس کے بعد نہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت پڑے گی، نہ ارکان کو پاس رکھنے کی ضرورت پڑے گی، اور لیگ اخلاقی طور پر عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ان کے خیال میں پہلے ہی کچھ تعطل ہو گیا ہے، لیکن او آئی سی کی میٹنگ ذرا ہو جائے، 23 مارچ گزر جائے، اس کے بعد یہ کام بڑی صورت سے ہوگا. یہ ان کی خبر ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کچھ ڈیولپمنٹ رات کی اس پہ بات کر کے کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ جی جو کل رات کو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو اسپیکولیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لے دے کے اوپر معاملات ٹلا ہے، جس میں یہ کہ شاید نواز لیگ کو پنجاب دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران ارلی الیکشن پہ مان گئے کہ 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. یہ سب اسپیکولیشن ہے، کنفرم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ان سب چیزوں کے اوپر کچھ بات چیت یہی سامنے لوگوں کی آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سپرنگ کورٹ میں جا رہے ہیں. پیر کو سپرنگ کورٹ نے کیس ٹیک اپ بھی کر لیا ہے کہ 184 کے تحت تو 63A کا بتائیں گے جس کے تحت تاحیات نااہلی ہے، نااہلی ایک ڈی سیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی سپرنگ کورٹ طے کرے گی. تو آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ، اور ڈیلی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ابھی آپ کو بہت کچھ اس سیاسی گرما گرمی میں دیکھنے کو ملے گا. اور یہ جو ہے نا معاملات، میرے خیال میں او آئی سی کی میٹنگ اور 23 مارچ گزر جائے، اس کے بعد معاملات بہت تیزی سے طے ہوں گے. اب یہ بہرحال ایک بس میری ایک ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں اور آپ ویڈیوز تک چلانے جا رہے تھے تو پلیز اجلاس تو بلا لیں. ہاں، لیکن کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں، یہ بیسیکلی اناؤں کی جنگ ہے مختلف شخصیات کے درمیان. دیکھیے کہ اس میں کسی ایک شخص کی انا جیتتی ہے یا پاکستان جیتتا ہے.